دونوں ایک جیسے آئے. ایسے درود اور سلام پڑھو جیسے پڑھنے کا حق ہے. آج تک مجھے کوئی مومن ایسا نظر نہیں آتا کہ جو یہ کہہ سکے کہ میں نے درود کا حق ادا کر دیا. کوئی آپ کو بڑے سے بڑا علامہ نظر نہیں آتا. میں اگر کہہ دوں تو بیجا نہیں ہوگا کہ کوئی مفسر نظر نہیں آتا, کوئی محدث نظر نہیں آتا, کوئی مجدد نظر نہیں آتا. کوئی کائنات میں ایسا شخص نظر نہیں آتا کہ جس نے درود و سلام کا حق ادا کیا ہو. وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا, سلام ایسے پڑھو جیسے پڑھنے کا حق ہے. جب سے حکم آیا ہے اب تک اور قیامت تک کوئی بھی حق ادا نہیں کر سکتا. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, خالق کہتا ہے میں نے انہیں طہارت دی ہے. دینے والا اللہ ہے. طہارتوں کا گھر بنا کر جس خالق نے انہیں بھیجا, بندوں نے انہیں طاہر نہیں کیا, اس نے طاہر کیا ہے. بندے حق ادا نہیں کر سکتے, خالق نے حق ادا کیا ہے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا, کیا مطلب؟ خالق نے انہیں ایسا پاک اور صاف کر دیا ہے کہ کائنات میں کوئی اور ان کے ساتھ شریک ہو ہی نہیں سکتا. چھٹا کوئی اور. اب دیکھیں نا, پہلے آپ خطابات سنتے ہیں, 12 سال سے محافل ہو رہی ہیں. مسلک حق اہل سنت میں یہ جملہ مجھے بھی کہنا پڑ رہا ہے ورنہ ضرورت نہیں. ہم امہات المومنین کو بھی اہل بیت میں شامل کرتے ہیں. ہم تو وہ آقا کی حدیث کے مطابق حضرت سلمان فارسی جیسے صحابی کو بھی اہل بیت میں شامل کرتے ہیں. کوئی بات نہیں, جتنا بھی کریں, مگر جن کا حق ہے, جنہیں خدا اور مصطفیٰ نے اہل بیت ڈکلیئر کیا ہے, وہ صرف 5 ہیں, اور وہ ہیں کہ جو چادر کے نیچے آئے تھے. باقی تفاسیر اپنی جگہ, کوئی لاجک سے, منطق سے, فلسفے سے کہے ہم اسے سلام کرتے ہیں, بھائی بے شک کریں, ہم بھی انکاری نہیں. لیکن جو حدیث منظر بیان کر رہی ہے وہ کیا ہے؟ 5 تن تھے, چادر ایک تھی. آئے تطہیر اتری, 5 تن پاک ہو گئے. 5 تن پاک کیوں کہ کملی والے نے فوراً ہاتھ اٹھائے. جب چادر اوپر کی ہوئی تھی, آئے تطہیر اتری تھی, کملی والے نے ہاتھ اٹھائے تھے اور یہ فرمایا تھا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی, اے اللہ یہ میری اہل بیت ہیں. یہ الفاظ آپ نے سنے ہیں, آج اگلے الفاظ سناتا ہوں کہ کملی والے نے یہ دعا فرمائی تھی, اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی, اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں اور خاص ہیں. کون ہیں؟ یہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں. بھئی آقا کو پتا تھا نا باقی بھی اہل بیت ہیں, تو جس آقا نے خود اپنی زبان اطہر سے انہیں خاص کر دیا, اب کوئی اور گنجائش بچتی نہیں کہ آقا فرما رہے ہیں اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں اور خاص ہیں. وہ جو 5 چادر کے نیچے ہیں انہیں اہل بیت کہتے ہیں. اب ان 5 پہ اس خدا کا کتنا کرم ہے, تفاسیر بہت ہیں. صرف پاکی کے حوالے سے
آج چونکہ پہلا درس ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ میں نے ایک جملہ کہا تھا، ان 5 کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا۔ دلیل دینے لگا ہوں اسی آیت کریمہ سے کہ خالق نے جب یہ آیت اتاری، کملی والے نے ہاتھ اٹھائے، اب پتہ چل گیا کہ یہ اہل بیت ہیں۔ ان 5 کے علاوہ رب نے جب باقی سب سے کلام کیا تو فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، تم سب رجس سے بچو۔ کن سے فرمایا؟ سیدنا ابو بکر صدیق ہوں، سیدنا عثمان غنی ہوں، سیدنا عمر فاروق ہوں، وہ سیدنا بلال ہوں، میرے آقا کے 1,20,000 سے زائد، کسی نے کہا 1,24,000 سے زائد، میرے آقا کے صحابہ رضوان اللہ اجمعین ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، میرے آقا کی امت کا ہر غوث، کتب، ابدال، ولی سب کے سب شامل ہیں کہ قیامت تک آنے والا ایک ایک مومن اس حکم میں شامل ہے۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، تم سب رجس سے بچو۔ فرمایا یہ برائی ہے، اس کے قریب نہ جانا، یہ گناہ ہے، اس کے قریب نہ جانا۔ فرمایا یہ خطا ہے، اس کے قریب نہ جانا، یہ دغا ہے، اس کے قریب نہ جانا، یہ جھوٹ ہے، اس کے قریب نہ جانا، یہ فریب ہے، اس کے قریب نہ جانا۔ جتنے معنی کرتے چلے جائیں، یہ جو رجس ہے بہت وسیع معنی ہے، اس کے بڑے معنی ہیں، بہت وسیع مفہوم ہے۔ ایک ایک خطا، ایک ایک گناہ، ایک ایک برائی، سب کی سب برائیاں میرے خالق نے قرآن کے ذریعے ہدایت جب فرمائی، فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ کہہ کر ہم نے دونوں راستے تمہیں بتا دیے، یہ نیکی کا راستہ ہے، یہ برائی کا راستہ ہے۔ اب برائی سے بچنے کی تلقین کی سارے آقا کے امتیوں سے۔ وہ امت آج کی نہیں، 1400 سال پہلے کی بھی ہے، آج کی بھی ہے، اور قیامت تک ایک ایک آنے والا امتی جو بھی آئے گا اس حکم میں شامل ہے کہ خبردار یہ برائی ہے، اس کے قریب نہ جانا۔ یہ ساری قیامت تک آنے والی ایک ایک ہماری نسل، ایک ایک آنے والا مومن، سب اس حکم میں شامل ہیں۔ سمجھنا کیا ہے کہ ساری کائنات سے میرا رب فرماتا ہے یہ برائی ہے، اس کے قریب نہ جانا، مگر جب ان 5 کی باری آتی ہے رب ان سے نہیں فرماتا، برائی سے کہتا ہے اے برائی تو ان کے قریب نہ جانا۔ کلام بدلا ہے، سمجھے؟ وہ نعروں کا ٹائم بھی دے دیں چونکہ ہم نے اپنے مخصوص وقت تک رہنا ہے۔ میں چاہتا ہوں زیادہ